الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں تو ہمارا کرتی نہ مردی زندگی تو ہمارا کرتی نہ مردی زندگی بغیر یار جا بزندگی. مولانا فرماتے کہ تو نے بہت سے بڑے بڑے کام کیا، بہت سے تیر مارے، آسمانوں میں پہنچ گیا، چاند پر پہنچ گیا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو سورج پہ بھی پہنچ جائے گا. اور تو نے ہواؤں کو چیر کر ہواؤں میں اپنا راستہ بنایا، ہواؤں میں اڑنے لگا. بہت بڑے بڑے کام کیا، سائنس کی طرف بھی بہت ہوئی، علم طب میں بھی بہت بڑے بڑے کام کیا، اور دینی لائن سے بھی بہت بڑے بڑے کام کیا. مفتی بن گیا، کیا کیا ڈگریاں ہیں وہ سب نے حاصل کر لیا. لیکن جو کام اثر تھا وہ تو نے نہیں کیا. تو ہمارا دردی نہ مردی زندگی، تو نے سب کیا لیکن مردہ نہیں ہوا. ہی بمیر یار جاں بازندگی، اے خبردار، ہاں مر جا. ہی بمیر اور یار جاں بازندگی، اگر تو جاں باز ساتھی ہے تو مر جا. مر جا بولے تو زہر کھا کے نہیں مرنے کا ہے. اپنے آپ پہ غور کرنا کہ مجھے جو وجود عطا کیا گیا ہے اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دیکھیے ہم آوازاری کرتے، ہر ایک میں ہے آوازاری. ہم جو آوازاری کرتے ہیں، ہمارا کچھ نقصان ہو گیا جو 200-400 روپے کا دھندے پانی میں بیوپار میں، اگر میرا کچھ نقصان ہو گیا تو میں آوازاری کرتا، روتا. اور مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ آوازاری میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. آوازاری جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے. میں ادھر ادھر آوازاری کرتا، اس کے در پہ جاتا، اس کے در پہ جاتا، اور ادب سے کھڑے رہتا، ہاتھ جوڑتا، جھکتا. جھکے نہیں، ظاہری طور پر نہیں جھکے تو دل میں تو جھکے گا. دل سمجھ تو جھکی ہوئی ہے میری کہ فلاں صاحب میرا کام کر دیں گے، فلاں جو ہے منترالیہ سے میرا کام ہو جائے گا. آوازاری کرو بڑے مولانا جلالالدین رومی اللہ کی بارگاہ. یعنی مولانا فرماتے کہ وہ آجی سے ان کے ساری جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتی، ادھر ادھر ہوتی، اس پہ لعنت ہے. وہ جیسے مولانا فرماتے ہست قربان روزہ دار اندر سیاہ، کیا عاجزی ہے اس کے اندر. آنکھیں بند کر کے بیٹھتی ہے. ارے کیا غریب بلی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت غریب ہے، بہت عاجز ہے. لیکن یہ عاجزی ان کی ساری جو ایسا معلوم ہوتی ہے جیسے روزہ رکھی ہوئی ہے، روزہ دار ہے. بلی نے روزہ رکھا، ایسا معلوم ہوتا ہے بیچاری روزہ دار ہے، ایسا منہ بنا کے بیٹھتی ہے.
के साथ ये मुंह बनाना, भोलापन, ये चूहे की ताक में बैठी हुई है। ना रोजादार है ना आजिज है, ऐसी ठंडी आजिज़ी की लानत है जो अल्लाह की बारगाह में ना हो। आहावजारी सभी कर रहे, बड़े से बड़ा भी कर रहा, छोटे से छोटा भी कर रहा, अपना काम निकालने के लिए आहावजारी कर रहे, दूसरों के दरों पे जाके अदब से हाथ जोड़ रहे, लेकिन अल्लाह और रसूल की बारगाह में अकड़ रहे। ये तो उल्टी किताब है, उल्टी खोपड़ी है मेरी। आप ये हजरत क़िबला फरमा रहे हैं कि ये समझ को बदलो और अल्लाह रसूल की बारगाह में आजिज़ी करो, इनके सारी करो, अदब से यहाँ पर पेश आओ। अपनी अकल है तो 1.5 चटा 2 चटा उसको रख के आओ, उधर बाजू हटा दो अकल। अब तुम बपेशे मुस्तफा हस्बी अल्लाह गो के अल्लाह हम कफा। मौलाना नसीहत फरमा रहे हैं कि सरकार द्वारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकल को छोड़ दो। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं लौंग हूँ, मैं शाज़िरा हूँ, ये ज़हन से निकाल दो। अब मैं कुछ नहीं हूँ, गुनाहगार हूँ, मैं समझ लेने को यहाँ पर आया, मेरे पास कोई समझ नहीं है। अल्लाह रसूल की बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी करना, ये मौलाना की मसनवी जो है ये आजिज़ी और इंकिसारी का ही सबक देती है। अब आप बोलेंगे अल्लाह की बारगाह क्या है? अब इधर उधर सब बारगाह नजर आ रहे, कई धर नजर आ रहे, अब अल्लाह की बारगाह कौन सी है? अजी जो पीरो मुर्शिद की बारगाह है वो अल्लाह की बारगाह है। अल्लाह है देखो बोल रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़दर पैगंबर गुजरे, आपका लक़ब है कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह आपके दौर का कलमा है कि आप कोहे तूर पर जाते इबादत के लिए और अल्लाह ताला आपसे डायरेक्ट हम कलाम होता था, आप बात कर, अल्लाह ताला बात करता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, अल्लाह की इबादत में मशगूल हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और निदा आई कि ऐ मूसा मैं बीमार था, तुम मेरी इयादत को नहीं आई। ऐ मूसा मैं बीमार था, तुम मुझे देखने के लिए नहीं आए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो ताज्जुब हुआ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुफ्त सुबहान ना तू पाकी अज़िया गुफ्त सुबहान ना तू पाकी अज़िया बीमारी से, और ये क्या राज है, क्या भेद है, ये उसकी तफसील बयान कर। या अल्लाह आपने गिड़गिड़ा के आजिज़ी से फरमाए या अल्लाह तू बीमार था, ये मेरी बात समझ में नहीं है, कैसे बीमार था? तो बीमारी से पाक है, तो हर किस्म के ऐब से पाक है। तो सुन लीजिए जवाब कि अल्लाह वालों के ताल्लुक से अल्लाह वालों का क्या मकाम होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा ऐ मूसा गुफ्त आरे बंदे खासे गुज़ी गुफ्त आरे बंदे खासे गुज़ी
ایک ولی بیمار ہو گیا تھا، اگر تم اس کو دیکھنے جاتے تو ایسا ہوتا جیسے میری یہ عادت تو میری ملاقات کو چاہیے، وہ اور میں الگ نہیں ہوں، میرا ایک محبوب بندہ بیمار تھا، اگر آپ اس کے گھر پہ جاتے، اس سے ملتے، اس کی بات عیادت کرتے تو وہاں مہیش تھا، وہ مہیش ہوں بولے، وہ اور میں الگ نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ہست معذور ریش معذوری من ہست رنجو ریش رنجوری من، اس میرے حبیب بندے کی بیماری میری بیماری ہے اور اس حبیب بندے کی معذوری میری معذوری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، اندازہ لگائیے آپ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو تو ہر بندے سے محبت ہے، لیکن یہاں پر اس محبت کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی بیماری کو اپنی بیماری بول رہا، اور ولی بیمار ہو گیا اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ بول رہا میں بیمار ہو گیا، میں یار وہ الگ نہیں ہے، تو اللہ والوں کی بیماری اللہ فرمانا وہ میری بیماری ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اللہ والوں کی معذوری میری معذوری ہے، کہ اللہ والوں کا اس لیے ثابت نہیں ہوا کہ اللہ والوں کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ والوں کی زبان اللہ کی زبان ہے، اللہ والوں کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، تو ہم کو جو ہے پیر الگ ہے، اللہ الگ ہے، رسول الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ مولانا تو فرماتے کہ پیر کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے کعبے کے طواف کے لیے، تو ساتھ میں اشرفیوں کی تھیلی تھی، تو آپ اشرفیوں کی تھیلی لے کے کعبے کے طواف کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں بزرگ نظر آئے اور بولے بایزید کہاں جا رہے ہیں؟ بولے تو بولے حج کو جا رہا، بولے کعبے کے طواف کے لیے، تو انہوں بولے کہ میں بایزید تم نے کیا ساتھ لائے؟ تو بولے اشرفیوں کی تھیلی ہے، بولے رکھ دو، بولے اشرفیوں کی تھیلی مار لو میرے ساتھ چکر، بولے اور یہاں دیکھ لو، بولے کعبہ۔ ظاہر ہے قرآن شریف میں بھی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آدم علیہ السلام کے آدم کے تعلق سے، انسان کے تعلق سے ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ گفت یا عبدی مراد ہفتاد بار، اے بایزید اللہ تعالیٰ نے تو کعبے کو بولا صرف ایک مرتبہ بولا یہ میرا گھر ہے، بولے مگر وہ رہتا بولے کہ میں نہیں رہتا، اور مجھے 70 بار اے میرے بندے بول کے پکارتا ہوں۔ جب بندہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے کعبے سے بھی افضل ہے، بولے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اللہ رسول کی بارگاہ، پیر کی بارگاہ، یہ ایک ہی ہے۔ اللہ رسول پیر جیسے حضرت قبلہ فرماتے کہ گیہوں آٹا روٹیاں
تو ہم کو جو ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں ادب سے اور انکساری سے اور عاجزی سے آنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت تھی کہ ایک بادشاہ تھا، تو ہم پہ جو رحم کب ہوگا جب ہم عاجزی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا رحم۔ تو ایک بادشاہ تھا، اس کے 7 دروازے تھے محل کے، وہ ہر دروازے سے خیرات دیتا تھا روزانہ، لیکن اس کا بادشاہ کا ایک معمول تھا کہ وہاں پہ زور نہیں بتانا، جس نے بولا مجھے دو تو اس کو محروم کر دیتا تھا، وہ دیتا نہیں تھا خیرات، اس کی عادت تھی بادشاہ کی، تو زور نہیں بتانا ہوتا تھا۔ زور بے گزارو زاری رب کی رحم سوئے زاری آیت ہے فقیر۔ ہر قسم کے دور کو چھوڑ دے، مولانا فرماتے کسی کو اپنے ہنر پہ زور رہتا، کسی کو اپنے علم پہ زور رہتا، کسی کو اپنے نسب پہ خاندان پہ زور رہتی، اس کا تکبر رہتا، تو زور کو چھوڑ دے اور زانی کو اختیار کر بولے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم زانی کی طرف آتا ہے۔ فقیروں کی لائن لگی ہوئی، ایک فقیر نیا فقیر آیا، نئے فقیر کو دکھی جلدی، وہ سب کو چیر کے بادشاہ کے سامنے آیا، مجھے دو بولے، زور بتایا، ارے بولے زور بتا رہا، تو محروم کر دیا، ہٹا دیا اس میں سے۔ تو دوسرے دروازے سے آیا اور پہچان گیا بادشاہ نے یہ زور بتانے والا فقیر ہے، وہاں سے بھی محروم کر دیا۔ ایسے 7 دروازوں سے محروم ہو گیا، بادشاہ نے محروم کر دیا، لیکن وہ فقیر بھی بڑا ضدی تھا، اس فقیر کا جلالی رہتے وہ ویسے کر کے رہیں گے بولتے ہیں، تو بولے میں تو لے کے جاؤں گا، بولے بادشاہ ایسا ہے کیا؟ بولے بادشاہ مجھے نہیں دیتا نا، بولے میں تو لے کے جاؤں گا، بولے بادشاہ سے۔ تو اس کا ایک پارٹنر تھا دوسرا فقیر، اس کو پٹایا کہ بولے یار میرے کو بادشاہ نے 7 دروازوں سے بولے محروم کر دیا، بولے میں نے خالی بولا میرے کو دو، ادب سے کھڑنا پڑتا تھا، بات نہیں کرنا پڑتا تھا وہاں پہ، دو بولے کہ ہٹا دیتا تھا، تو میں بھی لے کے رہوں گا، بولے میں بھی بہت ضدی ہوں، بولے ایسا، بولے کیا کر؟ بولے میں بولے مردہ بن جاتا، میرے کو کفن پہنا بولے، اور میرے کو سڑک کے کنارے لٹا دے بولے، اور میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نہ کر دو، میرے بازو بولتے بیٹھ بولے ایسا۔ اور بادشاہ کی سواری آئیں گی بولے ادھر سے، روزانہ بادشاہ کی سواری آتی تھی اس راستے سے، تو جب بادشاہ آئیں گا بولے تو جب دیکھیں گا کہ مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو رحم آ جائے گا، بولے میرے ہاتھ میں کچھ خیرات رکھ دیں گا، صدقہ اشرف ہے وغیرہ، بہت اچھی ترکیب ہے بولے یہ تو، اور لیکن بتائیں گے بولے اپنے بادشاہ سے جناب پلان کے مطابق، منصوبے کے مطابق انہوں نے اس نے کفن پہنا، دونوں ہاتھ باہر رکھے اس کے، اور وہ فقیر مردہ بن گیا اور ایسا پڑے رہا۔ اب دوسرا فقیر بازو بیٹھا تھا، اس کو تیرا آدھا میرا آدھا، بولے جو بادشاہ دیں گا تو۔ اب بادشاہ کی سواری آئی، کروڑ پتی نہیں ہوں، کروڑ پتی کو سکون نہیں کہ میں ارب پتی نہیں ہوں، ارب پتی کو سکون نہیں میں خراب پتی نہیں ہوں، بس بے سکونی ہے، بے چینی ہے، یعنی چپراسی کو یہ سکون نہیں کہ میں ماسٹر نہیں ہوں، ماسٹر کو یہ سکون نہیں کہ میں ہیڈ ماسٹر نہیں ہوں، ہیڈ ماسٹر کو سکون نہیں کہ اپن بولے ناظر صاحب نہیں ہے، ناظر کو یہ سکون نہیں کہ میں ایجوکیشن منتری نہیں ہے، ایجوکیشن منتری کو بھی سکون نہیں کہ میں پرائم منسٹر بننا، یعنی سب بے سکونی کا عالم ہے یہاں سے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جو ہم عاجزی اختیار کریں گے، انکساری اختیار کریں گے، اور وہ سکون کی دولت ہم کو حضرت قبلہ کی سمجھ لے کر ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے کہ صد کتاب صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن،
ہم جو ہے دوسروں کو دشمن سمجھ رہے ہیں. آدمی دیکھیے دوسرے سے برا برتاؤ کب کرتا؟ پڑوسی سے بولیے، رشتے داروں سے بولیے، جب ان کو برا سمجھتا، دشمن سمجھتا تو اس سے برا برتاؤ کرتا. کوئی جو شخص جس سے محبت کرتا اس سے برا برتاؤ نہیں کرے گا. جس پہ حسد کرتا، جس کو برا سمجھتا، جس کو دشمن سمجھتا، اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتا. اور برا برتاؤ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا؟ آپس میں رنجشیں بڑھتی، تکالیف بڑھتی. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں نفس کشتی باز رستی سے اعتزار کستورا دشمن نمانت دردیا. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فلاں شخص XYZ کوئی بھی ہوں گا، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ فلاں شخص میرے پہ حسد کرتا، جلتا، یہ میرا دشمن ہے، تو یہ میری غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے میری. یہ فلاں ہے جو پڑوسی ہے نا، یہ اچھا آدمی نہیں، اپنے پہ جلتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، اپن بھی جلتے رہے. تو مولانا فرماتے کہ جو تم پہ حسد کر رہا اصل میں تو وہ تمہارا دشمن نہیں ہے. بولے وہ جو حسد کر رہا اس کے جسم میں، خون میں ایسے جراثیم پیدا ہو رہے جو اس کو TB کا مریض بنا دیے. وہ جل جل کے حسد کر کے اپنے اس کو سمجھ رہے وہ میرا دشمن ہے، لیکن وہ اپنا دشمن نہیں ہے، خود کا دشمن ہے. اس کو TB ہو جائیں گی، جل جل کے وہ کوئلہ ہو جائے گا، جل جل کے راکھ بن جائے گا. کس کا نقصان ہے؟ کچھ بھی بیماری پیدا ہو جائیں گی، اس کو خون جل جائے گا، دبلا پتلا ہو جائے گا، جل اٹھ کے مر جا رہا. تو میرا دشمن نہیں ہے وہ. تو اولیاء اللہ کا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بولتے کہ اگر تم سمجھ رہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، فلاں میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، تو یہ اولیاء اللہ کا راستہ نہیں. اولیاء اللہ کا کوئی دشمن ہی نہیں ہوتا. ہر ایک دوست کا جلوہ، ہر جگہ دوست کا جلوہ دیکھتے، کوئی دشمن، ایک بھی دشمن نہیں ہوتا اولیاء اللہ کا. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ کیسی بات آپ بول رہے بولے کہ اولیاء اللہ کا ایک پیغمبروں کا ایک بھی دشمن نہیں ہوتا. حالانکہ اولیاء اللہ کے پیغمبروں کے تو بہت دشمن پوچھ رہے بولے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا دشمن فرعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا نمرود. تو بولے وہ تو مولانا نے جواب دیے کہ بولے وہ خود کے دشمن خود تھے وہ. اب مولانا ایک شعر سے وضاحت کر رہے اس کی در شود بیمار دشمن با طبیب ورکن دک عداوت با ادیب. اگر کوئی بیمار ڈاکٹر سے دشمنی کرنے لگے اور طالب علم جو ہے استاد سے دشمنی کرنے لگے تو اصل میں وہ ان کی کوئی دشمن نہیں ہے، وہ خود کے دشمن خود ہے. کازورے گر خشم گیرد سے آفتاب ماہی گر خشم می گیرد سے کرے تو اس کے کپڑے نہیں سوکھیں گے، وہ خود اس کا نقصان ہے. اور اگر مچھلی پانی سے دشمنی کرے تو وہ خود اپنی دشمن ہے. اس لیے اولیاء اللہ کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. اور ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے فرمائے کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم لوٹ گئے جہاد اکبر سے، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. حدیث شریف ہے
تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تو ہلاک ہو چکا ہے، اب کون سی لڑائی کے لیے جانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو نفس امارہ میں جو ہمارا جو دشمن بیٹھا ہوا ہے، نفس امارہ کو ہم برا بولتے ہیں، لیکن نفس امارہ کو ہم مہذب بنانے والے ہیں۔ حضرت کی قبلہ کی ڈائریکشن میں تعلیمات کی، اگر نفس امارہ نہ ہو تو جہاد بھی نہیں ہوگا، اور اگر نفس امارہ اگر نہ ہوتا تو پیغمبر بھی نہیں ہوتے، اولیاء اللہ بھی نہیں ہوتے، اور یہ خانقاہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہم کو مہذب بنانے کا ہے، اس میں نفس مرے گا نہیں لیکن مہذب بن جائے گا، اللہ رسول کے ڈائریکشن کے مطابق، اللہ رسول کے ڈائریکشن کے تابع میں ہو جائے گا۔ تو ہمارے جو اندر کا دشمن ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور باہر کا دشمن ابھی بولے کہ باہر کا دشمن ہی نہیں ہے، وہ تو خود کا ہی دشمن ہے۔ تو اولیاء اللہ کا کوئی دشمن نہیں ہے، دشمن جو ہے ہمارا اندر بیٹھا ہوا ہے جو نفس امارہ ہے۔ تو ایک مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کی حکایت آخر میں بول دیں گے، اور اتنے ایک حکایت بول دیتے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک شخص تھا اور وہ کھیت میں کام کرتا تھا، ادھڑ عمر کا تھا، ذرا عمر رسیدہ تھا، دبلا پتلا بھی تھا، کسان تھا، کھیت میں کام کر رہا تھا، روٹی وغیرہ بن کے لے کے آیا، کھیت میں 2-3 گھنٹے کام کیا ہے، دوپہر کا وقت تھا، اس کو بھوک لگ گئی اور اس نے ایک درخت کے نیچے اپنا توشہ کھولا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ کھانا کھانے کے بعد ذرا انہیں بولا کہ بھائی اب ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی، بولے ذرا اب لیٹ جائیں گے ذرا، اور پھر تھوڑا اور کام کرنے کا اپنے۔ کھانا کھانے کے بعد ذرا لیٹ گیا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک زہریلا سانپ کا بچہ اس کے منہ میں چلے گیا، رینگتے ہوئے آ رہا تھا سانپ کا بچہ، ادھر سے گھوڑے سوار آ رہا تھا رحم دل آدمی، اس نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، نیند میں اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور سانپ کا بچہ ادھر سے رینگتے آ رہا ہے، تو چھاتی پہ چڑھ گیا، وہ گھوڑا دوڑایا اس نے، لیکن وہ بچا نہیں سکا، وہ گھوڑے سوار رحم دل آدمی پہلوان آدمی تھا، لیکن وہ سانپ کا بچہ زہریلا اصل میں اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ اب اس کو خبر ہی نہیں ہے، کہ میرے اندر اتنا بڑا زہر ہے، اتنا بڑا سانپ چلے گیا زہریلا، وہ نیند میں سے بے خبر ہے، اب میرے اندر بھی زہر ہے بھرا ہوا، حسد کا، بغض کا، کینے کا، دوسروں کو حقیر دیکھنا، اڑوسی پڑوسی کو حقیر دیکھنا، رشتہ داروں کو حقیر دیکھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، سامنے والے کو حقیر سمجھنا، یہ بھی زہر ہے۔ یہ زہر مجھے دوزخ میں لے کے جا رہا ہے اور ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے حضرت قبلہ ہمارے رحم دل ہے، 70 ماہوں سے زیادہ آپ کو محبت ہے، وہ پہنچ گئے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کتنا بڑا زہر بھرا ہوا ہے اور اللہ رسول ہم سے ناراض ہے اور ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے، ہم کو خبر کا عذاب کا سامنا ہونے والا ہے، لیکن ہم کو اس کی خبر نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ میں بہت صحت مند ہوں، میں تو بیمار ہوں، میرے اندر زہر ہے، حسد، بغض، کینے، کپٹ کا، جیسے کہ وہ سوئے ہوئے شخص کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ رحم دل آدمی نے دیکھ لیا، اس کو ترس آ گیا اور اس نے بولا نہیں کچھ بھی ہو، بولے ایسا نہیں چلے جانا خاموشی سے۔ اب وہ خاموشی سے چلے گئے تو بیچارہ ہلاک ہو جائیں گا، اس کو بولے اٹھانا اور اس کا زہر نکالنے کا کچھ تو بھی جدوجہد کرنا چاہیے تاکہ یہ بیچارہ ہلاکت سے بچ جائے۔ تو بیدار کیے، چھڑی مارا اس نے، گھوڑے سوار نے، چھڑی تھی اس کے ہاتھ میں چابک بیت کی لمبی، اس نے زور سے مارا اور اٹھا دیا، ہڑبڑا کے اٹھا، وہ دیکھا تو ایک کیا سین ہے، ایک گھوڑے سوار کھڑا ہوا ہے سامنے اور انہیں بولا یہ کون ہے؟ حضرت قبلہ ہم کو بیدار کر رہے، تم بھی بیدار ہو جاؤ، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اندر کتنا بڑا ظاہر ہے۔ سرکار نے بولے کہ یہ قوم انہم لا یعلمون، ان کو نہیں معلوم میرا مرتبہ کیا ہے، اگر معلوم ہو جائیں گا تو آج یہ پتھر مار رہے، کل مجھے سجدہ کریں گے اور میرے منہ مبارک کی زیارت کریں گے، ان کو نہیں معلوم۔ تو گھوڑے سوار نے کھل کے دیکھا کہ شخص اٹھ گیا اور بولا تو کون ہے؟ بولے مجھے نیند میں سے کیوں اٹھایا؟ حضرت آپ کیوں بول رہے؟ بولے حضرت درود شریف پڑھو،
ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, बार बार बुला रहे, दूर दूर से 400 किलोमीटर पे से बुला रहे। बात क्या है आखिर? हज़रत क़िबला को हमसे मोहब्बत है, हमको नहीं है हज़रत क़िबला से मोहब्बत, हज़रत को हमसे मोहब्बत है। क्या बात, वाह। अगर हम बोलेंगे मेरे को बहुत हज़रत से मोहब्बत है, तो कहाँ दलील किधर है फिर? क्या पे से बोल रहे मोहब्बत? दावा पेश करें तो दलील पेश करना पड़ेगा। तो हज़रत क़िबला हमको बार बार बुला रहे, मुजाहिदा करा रहे, कैसेटें दे रहे, कैसेटें सुनो बोल रहे, तालीमात पे जोर दो, पीर भाई मिले तो पीर मिले समझो, दरूद शरीफ पढ़ो, खत्म खाजगन की पाबंदी करो, किसी को हकीर मत देखो। ये जो डायरेक्शन दिया जा रहा है वो हमारा ज़ाहिर निकालना चाह रहे हज़रत क़िबला, जो हमको नहीं मालूम। सरकार दो आलम ने फरमाए कि तुम्हारे अंदर जो दुश्मन है नफ्स है हमारा, उसकी अगर फ़ोटो बता दी जाए ना बोले तो हम बेहोश होकर गिर जाएंगे बोले, डर चक्कर खा के। ऐसे भयानक हमारे अंदर दुश्मन है, उसकी तशरीह कर देंगे, उसकी तफसील बयान कर देंगे, उसका चेहरा फ़ोटो बता दिए नफ्स अम्मारा का, तो चक्कर खा के गिर जाएंगे बोले, हम कोई काम नहीं कर सकेंगे और ना कोई हम किसी चीज़ के काबिल होंगे, नमाज़ पढ़ सकेंगे, ना रोज़ा रख सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो उसने बोला तू कौन है बोले, तो घोड़े सवार ने बोला ये टाइम जो है बातचीत और बहस मुबाहिसा का नहीं है, मैं जो बोल रहा वो तू कर। बेगुजारो मर्दे हाल शो पेश मर्दे कामिल पा माल शो। हज़रत ऐसा कहीं को, हज़रत वैसा कहीं को, हज़रत बोसे कहीं को। फिर ये जो अपने चक्कर मक्कर आ रहे, अपने ख्यालात आ रहे और ये सवालात अपने ज़हन में जो उभर रहे, इसको निकाल दो बोले। बहुत जोर है। हाँ, हज़रत क़िबला जो बोल रहे हैं वो सुन लेने का है अपने। हज़रत ने बोले ये सूरज है, इसको चांद बोलो, बेशक हज़रत चांद से तो ही हम कामयाब हो सकते हैं, अपनी अकल चलाने का नहीं है। अक्ल कुर्बान उन बपेशे मुस्तफ़ा हस्बी अल्लाह हो के अल्लाह हम कफ़ा। उसने बोला बहस मुबाहिसा नहीं करने, मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। मारा जोर से, भाग बोले आप। बोले क्या बात है, आदमी नजर आ रहा, बोले भाग नहीं भागा तो बोले मैं जो बोले मारते रहूँगा, बोले तो 2-3 छड़े मार दिया। भागो बाबू बोले देखेंगे, बोले क्या होता तो डर के भागना शुरू किया। 7-8 चक्कर लगाने लगाया, मैदान था उधर और इधर सेब के झाड़ थे, सड़े हुए सेब पड़े हुए थे। भाग रहा और ये बोल रहा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई, तू मेरे पीछे क्यों लगा, मैंने क्या तेरा नुकसान करा, तेरी अमानत में खयानत करा, क्या तेरी जायदाद पे कब्जा करा, मैंने क्या किया? तो बोले बात नहीं करने का, मैं जो बोल रहा हूँ वो करने का। हज़रत क़िबला जो बोल रहे हो करने का। सही बोल रही, सही है। अपनी अकल को छोड़ देने का। हज़रत बोल रहे दरूद शरीफ पढ़ो, पढ़ने का। हज़रत बोल रहे किसी को हकीर मत देखो, नहीं देखने का। हज़रत बोल रहे बाहर दुश्मन मत देखो, नहीं देखने का। नहीं हज़रत उन्हें तो ऐसा करा, उन्हें वैसा करा, फिर मैं कैसे, आप कैसा बोल रहे, मेरा तो केस चल रहा ऐसा उन्हें तो केस कर दिया, फिर वो ऐसा हो गया। अब हज़रत कैसा, उन्हें तो मेरी रिपोर्टिज कर रहा। हज़रत ने बोल रहे नहीं उसको बुरा मत देखो, हकीर मत देखो, गालियाँ खा के दुआ दे बोल रहे ना, तो अपनी अकल मत चलाओ, 1.5 छटाक अलग रखो। खैर होगी, हाँ खैर होगी तो साफ निकला। भागने लगा, सांस फूल गई, तो बोले सेब खाओ, अब कड़वे मालूम हो रहे, जरा कराहत महसूस हो रही, सड़े हुए सेब कैसे खाना, दरूद शरीफ कैसा पढ़ना, ये कैसा पढ़ना, यह जानते आ रहा। और हज़रत क़िबला जो मुजाहिदा करा रहे वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए। तो सांस चलने लगी, जब सेब खाया तो उल्टी हो गई, खय हो गई, तो खय के साथ जो है वो जो सांप गया था पेट में वो बाहर आ गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो मार डाला उसने। और फिर जब उसने देखा कि मेरे पेट में ऐसा बड़ा जहर था जो मुझे हलाक कर रहा था, तूने जो किया है तो तू एहसान मन हो गया, वो सजदा कर दिया। चूबदी अज खुद बेनू आमारना सजदा आवर्द
جب دیکھا اس نے کہ میرا سانپ نکل گیا تو سجدہ کر دیا اور اے مبارک سادے کے دیدی مردہ بودم جانے نو بخشیدی آمین. کیا کہا اس نے؟ واہ کیا مبارک گھڑی تھی وہ جب تیری نظر مجھ پہ پڑی. کیا مبارک گھڑی ہے. اور حضرت قبلہ ہم کو بلا رہے اور حضرت کی نظر ہم پر پڑ رہی اور کیا مبارک گھڑی تھی وہ جب ہے رحم دل انسان تیری نظر مجھ پر پڑی. میں تو ہلاک ہو گیا تھا, میں تو مر گیا تھا, لیکن تو نے مجھے ایک نئی جان بخشی, نئی جان بخشی. تو اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کتابیں پڑھ کے دلیلہ مت ڈھونڈو. صد کتاب و صد ورق درنار کن جانو دل را جانے میں دلدار کن. کوئی گارنٹی نہیں ہے بول رہے. کتابیں پڑھ کے ہم میں عاجزی آئیں گی, ہم میں انکساری آئیں گی. کتابیں پڑھ کے ہو سکتا ہے ہم کو الٹا اثر کرے. کتابیں پڑھ جیسے کتابیں پڑھ میں نے یہ پڑھا, میں نے یہ کرا, میں نے بی اے کرا, یہ نہیں کرا, میں ایسا کرا, میں ویسا کرا, اور جو ہے ہم تکبر تو بڑھتے جا رہا. تو بہرے کی مثال ہو رہی کہ وہ ایسا سمجھ رہا کہ میں ایسا پہنچ گیا, لیکن پہنچا نہیں تھا. وہ تو بالکل لعنت ہی ہو گیا. تو ویسا میں بہرے کے جیسا نہیں بننا. اور حضرت قبلہ جو ہم کو ڈائریکشن دے رہی ہے کوئی ہلے گا نہیں. تو آخر میں یہ دعا کریں گے کہ ہم کو ہر پیر بھائیوں کو اور ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت قبلہ کے زیر سایہ رکھے. آپ بڑے حضرت قبلہ کا اور حضرت قبلہ کا سایہ تا قیامت